دوستو 9 یا 10 اکتوبر کی بات ہے کہ نواز شریف لاہور میں اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بلایا اور قریب آنے پر انہیں کہا کہ وہ اپنا سیل فون آف کر دیں۔ اسی دوران وزیر اعظم نے اپنا سیل فون بھی بند کر دیا۔ یہ دونوں فون انہوں نے ایک ملازم کے حوالے کیے جو انہیں لے کر چلا گیا۔ اب لان میں نواز شریف اور ان کے ملٹری سیکرٹری ہی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ان سے کہا، میں نے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جاوید اقبال سناٹے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، سر یہ خطرناک ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ آخر قانونی اور آئینی طور پر میرے اس آرڈر اور اس فیصلے میں کیا غلط ہے؟ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے وضاحت سے بتایا کہ جنرل مشرف اور ان کے وہ ساتھی جرنیل جنہوں نے کارگل کا آپریشن کیا ہے کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں ریٹائر کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، لہٰذا وہ اپنے بچاؤ کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خواہ انہیں آپ ہی کو ہٹانا پڑے۔ بریگیڈیئر نے وزیر اعظم پر واضح کیا کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل محمود جو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار تھے اور جن کے انڈر وہ 111 بریگیڈ ہوتی ہے جو مارشل لاء کی صورت میں وزیر اعظم ہاؤس، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر کنٹرول کرتی ہے، اپنے باس جنرل مشرف کی برطرفی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے اور لازماً ہٹ بیک کریں گے۔ بہرحال جاتی عمرہ کے لان میں ہونے والی یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات اس بات پر ختم ہوئی کہ نواز شریف جنرل مشرف کو ریٹائر تو بہرحال کریں گے، لیکن ان کے ملٹری سیکرٹری ہر صورت اس خبر کو راز رکھیں گے اور ہر دو صورتوں میں وزیر اعظم کے وفادار رہیں گے۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی، موبائلز دوبارہ آن ہوئے تو وزیر اعظم کو ملنے کے لیے ایک سینئر صحافی جاتی عمرہ میں موجود تھے۔ یہ صحافی تھے نذیر ناجی۔ انہیں نواز شریف کے بیٹے کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کی برطرفی کے بعد ٹی وی پر کی جانے والی تقریر لکھنا تھی۔ یہ راز کہ جنرل مشرف کو برطرف کر کے کارگل پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے صرف 5 لوگوں کے علم میں تھا: وزیر اعظم نواز شریف، ان کے ملٹری سیکرٹری جاوید اقبال، صحافی نذیر ناجی اور حسین نواز۔ 11 اکتوبر 1999 کو نواز شریف دبئی روانہ ہوئے، جہاں انہیں UAE کے صدر شیخ زید بن سلطان ال نہیان سے بہت اہم ملاقات کرنا تھی۔ اس ملاقات کے 2 بنیادی ایجنڈے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ دبئی سرکار کے پاکستانی بینکوں میں 45 کروڑ ڈالر جمع تھے۔ شیخ زاید انہیں دبئی منتقل کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس لیے پاکستان چاہتا تھا کہ دبئی یہ رقم پاکستانی بینکوں ہی میں رہنے دے یا فوری طور پر نہ نکلوائے۔ دوسرا مسئلہ طالبان کا تھا۔ پاکستان چاہتا تھا کہ دبئی افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور افغانستان میں جو ایسے ٹریننگ کیمپس جو کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں انہیں بند کروائے۔ یہ چونکہ افغانستان کا معاملہ تھا جس کے لیے وزیر اعظم کو افغانستان کے بارے میں انٹیلیجنس بریفنگ بھی چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو بھی ساتھ لے لیا، جنہوں نے دبئی کے راستے میں جہاز کے اندر وزیر اعظم کو افغانستان اور کشمیر کے امور پر بریفنگ دی۔ کہتے ہیں اسی دورے کے دوران نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو اشارتاً بتا دیا کہ وہ انہیں نیا آرمی چیف بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اسی سفر میں وزیر اعظم کے ساتھ ایک بار پھر نذیر ناجی اور ان کے بیٹے حسین نواز موجود تھے، جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھے جنرل مشرف کی برطرفی اور کارگل پر انکوائری کی تقریر تیار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ آدھا کامیاب رہا کہ شیخ زید نے پاکستانی بینکوں میں پڑے 45 کروڑ ڈالر دبئی منتقل نہ کرنے کی درخواست قبول کر لی، لیکن طالبان پر اپنا اثر و رسوخ وہ کتنا استعمال کر پاتے، یہ بھول بھلیوں میں الجھی ہوئی وہ کہانی ہے جس کا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی جواب فی الحال ممکن نہیں۔ دوستو، اب سورج طلوع ہوا 12 اکتوبر 1999 کا۔ وزیر اعظم نواز شریف رات کو جنرل مشرف کی برطرفی پر تقریر کافی حد تک تیار کروا چکے تھے اور اب پنجاب کے شہر شجاع آباد جا رہے تھے، جہاں انہوں نے کسانوں سے ایک خطاب اور کپاس کی قیمت پر سبسڈی کا اعلان کرنا تھا۔ لیکن اس جلسے میں ایک خاص بات تھی، ایک بہت غیر معمولی بات جو باقی جلسوں میں نہیں ہوتی۔ کچھ تھا جس کا وزیر اعظم کو شدت سے انتظار تھا، اتنی شدت سے انتظار کہ انہوں نے جلسہ گاہ کے اندر اپنے ہاتھ کے پاس ایک ٹیلی فون سیٹ لگوایا جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہاٹ لائن پر کنیکٹ تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں کسی کے فون کا بے صبری سے انتظار ہے، اور پھر فون کی گھنٹی بجی۔
وزیر اعظم نے دوسری طرف سے کی جانے والی گفتگو 1.5 منٹ سنی اور فون رکھ دیا، لیکن اس 1.5 منٹ نے ان کے چہرے پر جو پریشانی بکھیری وہ سب نے محسوس کی۔ ابھی سٹیج پر وزیر اعظم سے پہلے کچھ دوسرے رہنماؤں نے خطاب کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم نے پیغام پہنچایا کہ انہیں سٹیج پر بلایا جائے۔ نواز شریف نے کسانوں سے مختصر تقریر کی، پھر وہ پریشانی کے عالم میں جلدی جلدی سٹیج سے اتر کر گاڑی کی طرف بڑھے اور ملتان ایئرپورٹ پہنچے۔ لیکن اسلام آباد پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم کو ہر صورت ایک شخص ایئرپورٹ پر چاہیے تھا، اور یہ شخص تھا ان کا وزیر دفاع افتخار علی خان۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنرل افتخار بہت بیمار تھے، ان کی اینڈوسکوپی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اس آرام کے لیے انہیں گہری نیند کی گولیاں دی گئی تھیں اور وہ انہی گولیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ وزیر اعظم کے حکم پر افتخار علی خان کے گھر پر فون کالز کا تانتا بند گیا۔ ان کی بیگم فون اٹھاتی لیکن اپنے شوہر کو اٹھانے سے انکار کر دیتی۔ کئی کوششوں کے بعد فون پر کسی نے مسز جنرل افتخار علی خان کو قائل کر لیا کہ انہیں جگا کر ایئرپورٹ پر بھیجا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار علی خان نیم جاگے نیم سوئے غنودگی کی عالم میں ایئرپورٹ پہنچے۔ وزیر اعظم پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے افتخار علی خان کو گاڑی میں ساتھ بٹھایا اور کہا، آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ کر دیے گئے ہیں اور جنرل ضیاء الدین بٹ نئے آرمی چیف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ افتخار علی خان بھی ملٹری سیکرٹری ہی کی طرح دنگ رہ گئے۔ وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل تھے، فوج کے معاملات اور موجودہ حالات سے بہت اچھی طرح باخبر تھے۔ انہوں نے کہا، سر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیا آپ نے کیبنٹ سے اس بارے میں مشاورت کی ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، کیبنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ سیکرٹری دفاع جلدی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے، کم از کم آپ اپنے قریب ترین مشیروں چودھری نثار علی خان شہباز شریف سے تو مشورہ کر لیں۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ جنرل صاحب مشورے کا وقت گزر چکا ہے۔ جنرل افتخار علی خان نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح وزیر اعظم کو اس اقدام سے روکا جائے۔ وہ فوج میں اعلیٰ عہدوں پر رہے تھے اور نزاکتوں کو سمجھتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے ایک اور آخری کوشش کی اور وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ انہیں ہٹانا کیوں چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا، وہ یعنی جنرل مشرف میرے خلاف باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ جنرل افتخار سمجھ گیا کہ وزیر اعظم چینی سفارت خانے میں ہونے والی گفتگو کی بات کر رہے ہیں، جس میں آرمی چیف نے ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سیکرٹری دفاع جنرل افتخار نے پھر کہا، سر اسی تقریب میں آرمی چیف نے یہ بھی تو کہا تھا کہ حکومت صورتحال بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ جنرل افتخار جتنی ضد وزیر اعظم سے کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن نواز شریف اٹل فیصلہ کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اب جنرل پرویز مشرف کی ریٹائرمنٹ کے آرڈرز فوری جاری کر دیے جائیں۔ جب جنرل افتخار نے دیکھا کہ وزیر اعظم ان کی بات کسی طرح مان ہی نہیں رہے تو انہوں نے پیشہ ورانہ انداز اپنایا اور کہا، میں آپ کی تحریری اجازت کے بغیر آرڈرز کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ نواز شریف نے ان سے پوچھا، کیا آپ جنرل مشرف سے ڈرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ وزیر اعظم نے جنرل افتخار کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے یہ بات کسی اور کو بتانے سے سختی سے منع کیا۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صرف جنرل مشرف کو ہٹانے ہی کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک اور بھی بہت بڑا اور اہم فیصلہ کر چکے تھے، جس کے لیے وزیر اعظم مسلسل اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہی نواز شریف، سیکرٹری ڈیفنس جنرل افتخار علی خان، پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور چیف سیکیورٹی افیسر پی ایم ہاؤس پرویز راٹھور کو لے کر اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سب سے کہا، آپ سب کو قرآن پر حلف دینا ہوگا کہ اس کمرے میں جو بات ہوگی وہ اسی کمرے تک رہے گی جب تک کہ ٹی وی پر اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تم سب اپنی بیویوں سے بھی بات نہیں کرو گے۔ اس کمرے میں سعید مہدی وہ شخص تھے جنہیں پوری بات کا نہیں پتہ تھا۔ ان کے لیے وزیر اعظم نے دوبارہ وضاحت کی کہ ہم نے آرمی چیف جنرل مشرف کو ہٹانے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعید مہدی کے لیے یہ ایک بم شیل تھا۔ انہوں نے پوچھا، کب؟ جواب ملا، ابھی اور اسی وقت۔
جس وقت یہ بات ہو رہی تھی چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ سعید مہدی نے وزیر اعظم سے وہی کہا جو اس سے پہلے جنرل افتخار کہہ چکے تھے۔ سر چودھری نثار اور شہباز شریف یہیں موجود ہیں، اگر آپ ان سے مشورہ کر لیں تو اچھا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھی وہی پہلے والا جواب دیا کہ مشورے کا وقت نہیں رہا۔ پھر وزیر اعظم نے آرڈر ٹائپ کروایا اور اپروول کے لیے خود صدر رفیق تارڑ کے پاس چلے گئے۔ صدر رفیق تارڑ نے سین لکھا اور دستخط کر دیے۔ یہ دستخط شدہ کاپی اب وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری چیز جسے انہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کرنا تھا یعنی تقریر، وزیر اعظم نے سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آرمی چیف کی تبدیلی کا فارمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے کہ جنرل مشرف ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور کارگل پر انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب باری تھی جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کا باقاعدہ چارج دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلانے کی۔ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال نے جنرل ضیاء الدین کو فون کیا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے پنجاب میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے تھے، جن پر جنرل ضیاء کی اسی دن شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ طے تھی۔ اس میٹنگ کے لیے وہ پہلے سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن نواز شریف کا پیغام ملتے ہی وہ 6 بجے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ لمبے چوڑے قد کاٹ کے کوئی 80 سے 90 SSG کمانڈوز تھے، جن کے ہاتھ میں عزی مشین گنز تھی۔ یہ کمانڈوز وہ تھے جنہیں افغانستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے بیجز لگانے کی تقریب کا کہا۔ مختصر سی تقریب مکمل ہو گئی۔ آئینی اور قانونی طور پر پاک فوج کی اعلیٰ کمان کی تبدیلی ہو گئی۔ بظاہر یہ اسی طرح کا ایک نارمل تبدیلی کا عمل تھا جس طرح کسی بھی اعلیٰ سطح پر سرکاری تبدیلیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جرنیل اس متوقع صورتحال کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ یہ سادہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کے اس دوسرے دور حکومت کے 2 سال کے دوران ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف اور 2 بحریہ کے چیف کو نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑے تھے، یعنی 5 اعلیٰ ترین عہدیدار۔ اب چھٹے عہدیدار کو وہ ایسے وقت میں جبری ریٹائر کر رہے تھے جب سڑکوں پر اپوزیشن پورے جوش و خروش کے ساتھ گو نواز گو کے نعرے کے ساتھ موجود تھی۔ یہاں تک کہ میڈیا میں بھی کارٹون چھپ رہے تھے کہ جاؤ پیا جاؤ۔ تو ایسے میں صدر کے دستخط ہو گئے، بیجز لگ گئے اور نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے باقاعدہ پاک آرمی کا کنٹرول بھی تو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے GHQ میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے GHQ کے ملٹری سیکرٹری کو تیاری کا بھی کہنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے چیف نے سب سے پہلے اہم پوسٹنگز بھی کرنا تھی۔ چنانچہ جنرل ضیاء الدین نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ٹیلی فون سیٹ سنبھال لیا۔ ملٹری سیکرٹری جنرل مسعود کو فون کیا، اپنی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دی اور فوری طور پر 2 پوسٹنگ آرڈرز جاری کرنے کا کہا۔ پہلا آرڈر وہی 111 بریگیڈ والی کور 10 کور کے کمانڈر جنرل محمود کو تبدیل کرنے کا تھا۔ ان کی جگہ جنرل سلیم حیدر کو اپائنٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا آرڈر کارگل کے اہم ترین کردار جنرل عزیز کی جگہ جنرل اکرم کو چیف آف جنرل سٹاف اپائنٹ کرنے کا تھا۔ GHQ کے ملٹری سیکرٹری نے نئے آرمی چیف کو موسٹ ویلکم کہا اور فون بند ہو گیا۔ اب جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل محمود اور جنرل عزیز کو فون ملائے، لیکن بات نہ ہو سکی، لیکن اس پر پیغام چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو ہدایت کی کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا سے کراچی کے ایئرپورٹ پر اتریں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی کراچی کے آرمی ہاؤس میں ٹھہرایا جائے۔ اب چونکہ جنرل مشرف کی فلائٹ کراچی میں اترنا تھی، اس لیے 5 کور کے کمانڈر جنرل مظفر عثمانی کو فون ملایا گیا جو کور کمانڈر کراچی تھے۔ وہ ویسے بھی جنرل مشرف کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جنرل ضیاء الدین نے انہیں اپنی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب وہ آرمی چیف ہیں۔ جنرل مظفر عثمانی نے فون پر حکم سنا، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں 1-2 فون اور کرنا تھے یا سننا تھے، اور وقت ہو چکا تھا تقریباً 5 ساڑھے 5 کے درمیان۔
اس وقت پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا تھے۔ چیئرمین پی ٹی وی نے انہی ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کو ایک چٹ پہنچائی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف کو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پی ٹی وی پر کشمیری خبرنامہ چل رہا تھا، اسے رکوا کر یہ بریکنگ نیوز آن ایئر کر دی گئی۔ یہ سنسنی خیز خبر پورے ملک نے سنی، لیکن براہ راست ان 3 لوگوں نے نہیں سنی جنہیں جنرل مشرف نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی خبر پر نظر رکھنا۔ یہ 3 جنرل تھے: جنرل عزیز خان، جنرل محمود اور جنرل شاہد عزیز۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی ڈی جی ایم او تھے، وہ اپنے نئے گھر میں سامان بکھیرے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے دفتر سے فون آیا: سر، آپ نے ٹی وی دیکھا ہے؟ دیکھے تو صحیح، کیا ہو گیا ہے؟ جنرل مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ سنا تو جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ لیپ ٹاپ چھپانے کا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کی پوری پلاننگ محفوظ تھی۔ پھر وہ بکھرے سوٹ کیس پھلانگتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بھاگے۔ اب دوسرے دونوں جنرلز کہاں تھے؟ وہ دونوں یعنی جنرل عزیز خان اور جنرل محمود راولپنڈی میں گولف کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں کسی نے اطلاع دی کہ کمان تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ کھیل چھوڑ کر پلاننگ کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پہلا فون جنرل مظفر عثمانی کو کیا، جو جنرل مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے، اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کا ایک فون سن چکے تھے۔ اب آتے ہیں پی ٹی وی کی طرف۔ پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا ایک بار خبر آن ایئر کر چکے تھے اور دوسری بار کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک میجر درجن بھر جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں۔ 21,000 فٹ کی بلندی پر پی آئی اے کی ایئر بس پی کے 805 محو پرواز تھی، اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ایک اور ملک میں لینڈ کرے۔ اس جہاز میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سمیت 198 مسافر سوار تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور کیپٹن ثروت حسین اس جہاز کو اڑا رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ایک بار جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے ہی والی تھی کہ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن پر فوجی جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر رکوانے کے آرڈر دے رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی میں پی ایم ہاؤس سے رابطہ کیا تو فون وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری سعید مہدی نے اٹھایا اور ایم ڈی سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے وہی کیجیے، یعنی خبر چلاتے رہیے۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے حکام کو اطمینان دلایا کہ یہ ایک کرنل لیول کی بغاوت ہے، جبکہ ہمارے پاس وزیر اعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین بیٹھے ہیں، وہ معاملہ حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن پی ٹی وی سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز اور ایم ڈی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی نے ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی۔ اس بار وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ ویسا ہی کریں جیسا وزیر اعظم ہاؤس سے کہا جا رہا ہے، اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید ہوں گے۔ ایم ڈی بیگ نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ معاملے کو سیریس لیں، لیکن شاید ابھی وزیر اعظم ہاؤس والے اس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور پی ٹی وی پہنچ گئے۔ وہاں موجود میجر 10 کور کے 111 بریگیڈ سے بھیجے گئے تھے۔ بریگیڈیئر جاوید نے انہیں ہتھیار گرانے کا حکم دیا۔ میجر نے جواب دیا، سر میں 111 بریگیڈ کی کمانڈ میں ہوں، آپ کی کمانڈ میں نہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا۔ دوسرے ہی لمحے سارے کمانڈوز نے بریگیڈیئر پر اسلحہ تان لیا۔ پی ٹی وی کے نیوز روم میں مکمل سکوت طاری تھا، پن ڈراپ سائلنٹ اور خوف تھا، لیکن ایسے میں 111 بریگیڈ کے میجر نے مزاحمت سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی جوانوں کو ہتھیار گرانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے 15 کمانڈوز نے ہتھیار جمع کیے
اور ان 12-13 جوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور معاملہ حل ہونے کی رپورٹ پی ایم ہاؤس کر دی گئی۔ ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برطرفی کی خبر چلانا تھی، لیکن اب پی ٹی وی کی سینئر نیوز کاسٹر شائستہ زید گھبرا رہی تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح 6 اور 6:30 کے درمیان یہ خبر دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دی گئی۔ خبر چلی تو کچھ دیر کو سب سمجھے کہ انہوں نے بغاوت کو روک لیا ہے، لیکن ابھی تو اصل گیم شروع ہوئی تھی۔ 6:40 پر ایم ڈی پی ٹی وی مسٹر بیگ کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر پی ٹی وی کے باہر فوج کے 2 ٹرک آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب مسٹر بیگ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس کے بعد پی ٹی وی پر بریکنگ نیوز، 7 بجے چلنے والی انگلش فکشن سیریز، 8 بجے کا قسط وار ڈرامہ اور 9 بجے کے خبرنامے کے بجائے صرف ملی نغمے چل رہے تھے، اور یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ 9 بجے شیڈولڈ خبرنامہ سکپ کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور پی ٹی وی پر اچانک نغمے کیوں شروع ہو گئے؟ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا یا حکومت کا تختہ الٹ گیا؟ ریڈیو پاکستان پر بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر بی بی سی ٹیون کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی نواز شریف کی ٹیم سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف گروپ حرکت میں آ چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جو احکامات دیے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ سے آرمی ہاؤس لایا جائے، انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اب جنرل عثمانی کو کال کر کے اطلاع دینی تھی، لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ گئی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے کر گئے تھے؟ جنرل عزیز نے جواباً کہا ہاں بالکل دے کر گئے تھے، بس پھر ان پر عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیر اعظم ہاؤس سے وہ کال موصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔ یہ کال تھی وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کی۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے۔ جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ اب مشرف کے دوسرے قریب ترین ساتھی کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا گیا ہے؟ جواب تھا کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے جو کرنا تھا ایئرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا، لیکن جنرل محمود کے لیے اتنا جواب کافی تھا۔ اب جنرل محمود، عزیز خان اور شہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں، نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کے ساتھ نہیں۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کارروائی جاری رکھی۔ جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو ریسیو کرنا تھا۔ وہ اس وقت جس کی ہدایت پر عمل کرتے، طاقت کا پلڑا اسی طرف جھک جاتا۔ وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف آرمی ہاؤس لا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا۔ وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے۔ وہ زندگی کے 3 اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور اب فون کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ملیر میں جنرل ملک افتخار کو فون کیا، انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو حرکت میں لائیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں، کیونکہ اب اگلی لڑائی ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں ہونا تھی۔ وزیر اعظم کی ٹیم مشرف کو بر وقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بر وقت اور باحفاظت زمین پر اپنے ساتھ چاہتی تھی۔
ادھر وزیر اعظم ہاؤس سے بھی دو اہم ترین افراد کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات مل چکے تھے۔ ایک تھے سول ایویشن کے ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت فلائٹ PK 805 کو پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیں بلکہ اسے مسقط لے جائیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے PIA چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر IG پولیس سندھ اور ایئرپورٹ کا عملہ حرکت میں تھا۔ انہوں نے آگ بجھانے والے 3 ٹرک کھڑے کر کے رن وے بلاک کر دیا۔ یہ وقت تھا شام 6:30 بجے کے ارد گرد کا۔ پھر ریڈار روم سے فلائٹ PK 805 کے پائلٹ کیپٹن ثروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، جہاز کو مسقط یا دبئی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا۔ جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسقط پہنچا جا سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسقط نہیں پہنچ سکتا، جس پر انہیں نیا حکم ملا کہ جہاز کو دوسرے قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے، وہاں سے ریفولنگ کر کے پھر مسقط لے جایا جائے۔ یہی حکم چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی نے واپس پائلٹ ثروت حسین تک پہنچایا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا، اور ایسی ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاید اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپٹ میں بلایا۔ دوستو، پائلٹ نے جہاز کا رخ نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا، اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاید اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپٹ میں بلایا۔ پرویز مشرف کے قابل اعتماد ADC بریگیڈیئر ندیم تاج کاکپٹ میں آئے۔ کیپٹن نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، ہمارے پاس دیگر آپشنز کیا کیا ہے؟ پائلٹ نے بتایا کہ جتنا فیول ہے اس حساب سے ہم صرف رحیم یار خان، ایرانی شہر بندر عباس یا بھارتی شہر احمد آباد ہی اتر سکتے ہیں۔ ندیم تاج نے کہا، انڈین آپشن از آؤٹ۔ پھر ندیم تاج نے پرویز مشرف کو اس صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ بھی کاکپٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد کا سارا واقعہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق جب انہیں بھی جہاز اتارنے کے 3 آپشنز بتائے گئے تو انہوں نے احمد آباد کی آپشن پر کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس دوران بریگیڈیئر ندیم تاج نے موبائل سے زمین پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جہاز کے اسپیشل کمیونیکیشن سسٹم سے کنٹرول ٹاور میں رابطہ کیا جائے۔ پرویز مشرف کی خوش قسمتی کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور میں ان کے دوست جنرل افتخار جنرل عثمانی کے حکم پر پہنچ چکے تھے اور صورتحال کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ انہوں نے انچارج کو حکم دیا کہ فوراً جنرل مشرف سے ان کی بات کروائی جائے، لیکن اس انچارج کو حکم تھا کہ فلائٹ سے غیر متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے کنٹرول ٹاور کا انچارج کچھ ہچکچا رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس وقت دور ہوئی جب جنرل ملک افتخار نے اپنا پسٹل اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ کمیونیکیشن آن ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف کاکپٹ میں تھے اور جنرل افتخار ان سے بات کر رہے تھے۔ جنرل ملک افتخار نے اپنے باس کو ان کی ریٹائرمنٹ اور جنرل ضیاء الدین بٹ کی اپوائنٹمنٹ کی خبر جہاز میں سنا دی۔ پرویز مشرف لکھتی ہیں کہ انہوں نے جنرل افتخار کی آواز پہچان لی تھی، لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے اپنے 2 پالتو کتوں کے نام پوچھے۔ جنرل افتخار نے جھٹ جواب دیا کہ سرڈاٹ اور بڑی۔ یہ نام سن کر پرویز مشرف نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا، جنرل عثمانی کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں، سب کچھ کنٹرول میں ہے، آپ اطمینان سے کراچی ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کیجئے۔ جنرل مشرف نے رابطہ ختم کرنے سے پہلے آرڈر دیا کہ دیکھنا کوئی شخص ملک سے بھاگنے نہ پائے۔ پائلٹ کیپٹن ثروت کو جنرل مشرف نے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ کیپٹن نے نواب شاہ جاتے جاتے جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑ دیا۔
एयरपोर्ट के रनवे से तीनों ट्रकों को हटाया जा चुका था। जहाज़ बाहिफाजत जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। ये वक्त था रात के 7:47 और जहाज़ में सिर्फ 420 सेकंड का फ्यूल बाकी था। एक सब्र आजमा इंतज़ार के बाद मुशर्रफ तैयारे से बाहर निकले तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोर कमांडर अपनी पूरी मुसल्लह फ़ौज के साथ मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ चूँकि जहाज़ में थे इसलिए वो पूरी तरह नहीं जानते थे कि जो लोग उन्हें लेने आए हैं उनके इरादे क्या हैं, क्योंकि टेक्निकली तो वो रिटायर्ड किए जा चुके थे। उन्होंने आंखों में सवाल लिए जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी की तरफ देखा तो जनरल उस्मानी ने कहा, सर मुझे आपको गिरफ़्तार करने का आर्डर मिला है। जनरल मुशर्रफ परेशान हो गए। इतने में उनकी नज़र बेइख्तियार उस गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें ले जाने के लिए खड़ी की गई थी। उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का झंडा लहरा रहा था। परवेज़ मुशर्रफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही थे। चुनांचे वो मुतमईन होकर मुस्कराए, जनरल उस्मानी भी मुस्कराए और दोनों 5 कोर हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। कोर कमांडर कराची जनरल उस्मानी फ़ौजी बगावत के एक हिस्से को कामयाब कर चुके थे, जबकि दूसरा हिस्सा रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड मुकम्मल कर रहा था। उसी ब्रिगेड के कर्नल शाहिद अली, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी PM हाउस की हिफाजत थी, अपनी सिपाह के साथ वज़ीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके आने से पहले 111 ब्रिगेड के एक मेजर वज़ीर आज़म हाउस को सील कर चुके थे। कर्नल शाहिद मुसल्लह फ़ोर्स के साथ वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो उन्हें PM हाउस के गार्ड्स ने अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फ़ौजी जवानों की बड़ी तादाद और असला देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। कर्नल शाहिद के हुक्म पर उन्हें आर्जी तौर पर हिरासत में लेकर एक तरफ बिठा दिया गया। उसके बाद कर्नल शाहिद वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुए। यहाँ बरामदे में नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन और नए चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अकरम मौजूद थे। PM हाउस के अंदर PM हाउस के दीगर गार्ड्स और इलियट फोर्स के कमांडोज भी मौजूद थे। जनरल अकरम ने कर्नल शाहिद को अंदर आते देखा तो कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वज़ीर आज़म हाउस की एक इज़्ज़त, एक तकद्दस होता है, बंद करो ये सब कुछ। कर्नल ने जवाब दिया कि सर मुझे अपने कमांडर की तरफ से आर्डर्स हैं, आप उनसे बात कर लें। कर्नल शाहिद के कमांडर थे 111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन सत्ती और ब्रिगेडियर सत्ती के कमांडर थे जनरल महमूद। कर्नल शाहिद ने ब्रिगेडियर सत्ती से कॉल मिलाकर जनरल अकरम को फ़ोन थमा दिया। जनरल अकरम ने ब्रिगेडियर सत्ती से कहा कि मैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम बोल रहा हूँ। कल आर्मी चीफ गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे, लेकिन वो परेड रिव्यू नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर सत्ती ने सुना और कहा, यस सर। फिर उन्होंने जनरल अकरम का पैगाम अपने कमांडर जनरल महमूद को दिया तो जनरल महमूद का जवाब था, उसे कहो भूल जाए। जनरल अकरम तक शायद ये जुमला नहीं पहुंचा था, लेकिन इस दौरान जनरल ज़ियाउद्दीन मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ थे। वो मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स को आर्डर भी दे रहे थे और बकौल जनरल मुशर्रफ मुबारकबादें भी वसूल कर रहे थे। इतने में PM हाउस में 111 ब्रिगेड से 25 फ़ौजी जवानों की मज़ीद कमक पहुंच चुकी थी। उन्हें कर्नल शाहिद ने फौरी डिप्लॉयमेंट के आर्डर दिए और कहा कि वो एक्शन के लिए तैयार रहें। अब वज़ीर आज़म के 2 गार्ड्स जो कमांडोज थे उन्होंने साइड्स बदल ली। वो हथियार फेंक कर कर्नल शाहिद के साथ खड़े हो गए। फिर जनरल ज़ियाउद्दीन के गार्ड्स भी हथियार रख कर एक तरफ हो गए। ये सब होते देखकर कर्नल शाहिद ने जनरल ज़ियाउद्दीन से फ़ोन छीन लिया। कर्नल शाहिद अली ने जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम को आर्डर दिया कि वो बरामदे से अंदर PM हाउस चले जाएं, क्योंकि उनके कमांडर के हुक्म पर सबको हिरासत में ले लिया गया था। जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम वज़ीर आज़म हाउस के प्राइवेट रूम में आए तो यहाँ भी टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। कमरे में उन दोनों के अलावा वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल भी थे, जबकि वज़ीर आज़म के पास उनके भाई शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज़ और सैफ उर रहमान मौजूद थे। चौधरी निसार अली खान माहौल देखते हुए पहले ही PM हाउस से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा फिर खुला और जनरल महमूद और वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल औरकज़ई 24-25 जवानों के साथ अंदर दाखिल हो गए। शहबाज शरीफ उन्हें देखते ही बोले, ये वज़ीर आज़म का प्राइवेट रूम है, यहाँ ये सब नहीं आ सकते। जनरल महमूद ने जवानों को बाहर जाने का इशारा किया और वज़ीर आज़म की तरफ देख कर कहा, सर ये आपने क्या कर दिया? वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जो किया वो आईन और कानून के मुताबिक मेरा हक़ था। जनरल महमूद का जवाब था, आईन और कानून क्या है ये अब हम देखेंगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मुझे ये दिन ना देखना पड़े। रात के 8 बज चुके थे और फ़ौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी।
جنرل محمود اور جنرل اورکزئی نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو باہر کھڑی مرسیڈیز میں بٹھایا اور 10 کور لے گئے۔ نواز شریف کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ رات گئے پھر جنرل محمود اور جنرل اورکزئی ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیں۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کا جواب تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے اس آپسی گفتگو کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکتی۔ فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی، لیکن ایک ڈنر ابھی باقی تھا۔ صدر پاکستان رفیق تارڑ، وہی جنہیں نواز شریف نے فاروق لغاری کو ہٹا کر صدر بنایا تھا، گورنر سندھ ممنون حسین کے ساتھ پہلے سے ہی ایک ڈنر طے کر چکے تھے۔ ٹھیک 12 اکتوبر کی رات ممنون حسین نے صدر رفیق تارڑ کو فون کیا اور پوچھا کہ آرمی ٹیک اوور کر چکی ہے، کیا اب بھی ڈنر پارٹی ہوگی؟ جواب تھا ہاں پارٹی ہوگی، اور پارٹی ہوئی۔